الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت کہا ابراہیم نے ربی، اے میرے رب، آرینی، دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے مردہ کو، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے موتیٰ، مردہ کو. قال، اللہ جل جلالہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال، ابراہیم نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل. قال، ابراہیم نے کہا بلا، کیوں نہیں، اور لیکن، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل. قال، اللہ تعالی نے فرمایا فخذ، پکڑ تو، اربع، 4، من الطیر، پرندے، پکڑ تو 4 پرندوں کو، فصرہن، پھر ان پرندوں کو تو الیک، اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان پرندوں کو تو اپنے سے مانوس کر لے. ثم اجعل، پھر رکھ، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان کا، جزء، ایک حصہ. ثم ادعہن، پھر بلا ان کو، یأتینک، یہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے. وَاعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ، بے شک اللہ جل جلالہ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے.
اور جان بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی صفحے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو واقعات کا تذکرہ ہوا۔ ایک وہ واقعہ جو نمرود ابن کنعان سے آپ کا مقابلہ ہوا، دوسرا یہ واقعہ کہ جن میں اپنے رب کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، مردے کو کس طرح تو زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، کیا تجھے میرے زندہ کرنے پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یقین تو ہے، بس دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں کے ذریعے سے کہ کس طرح تو زندہ کرتا ہے۔ یقین تو مجھے پورا ہے، لیکن میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں آنکھوں کے ذریعے سے کس طرح تو مردہ جسم کے اندر جان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لے۔ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ نمبر 1 مور، تفسیر بیضاوی میں یہ لکھا ہے مور اپنے حسن پر اسے بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن پاؤں اس کے بدنما ہوتے ہیں۔ پورا مور بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن پاؤں اس کے بدنما ہوتے ہیں۔ تو مور لینے کا حکم دیا گیا، لے لیا گیا۔ دوسرے پرندے کے بارے میں حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، دوسرا پرندہ مرغا لے لیں۔ تو مرغا جو ہے اس کے اندر جو ہے نفسانی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، شہوت زیادہ ہوتی ہے مرغے کے اندر۔ تیسری چیز قوا، یہ اس کے اندر شرافت ہوتی ہے کوے کے اندر، تو تیسرا پرندہ قوا لیا گیا۔ چوتھی چیز کبوتر کو لیا گیا۔ یہ 4 پرندے، کبوتر جو ہے یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے میں جلد بازی اختیار کرتا ہے، کبوتر ہے جو، تو 4 پرندے لیے گئے۔ تو یہ 4 پرندوں کی جو خاصیتیں ہیں یہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان بسا اوقات اپنے حسن پر بڑا غرور کرتا ہے، اور انسان جو ہے کسی بھی چیز کو جو اس کے دل کو بھا جائے اسے حاصل کرنے میں جلد بازی اختیار کرتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات بھی زیادہ رکھی ہیں، اور انسانوں میں جو ہے شرافت رکھنے والے انسان میں شرافت کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو 4 خاصیت کے حامل پرندے لینے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ ان 4 پرندوں کو لے کر اے ابراہیم تو ان کو اپنے سے مانوس کر لے، اتنا انہیں کھلا پلا اپنے ساتھ رکھ کہ تجھ سے یہ مانوس ہو جائے کہ جب تو ان کو آواز دے فوراً دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ پردے مانوس ہو جاتے ہیں۔ یہ کبوتر باز جو ہوتے ہیں کبوتروں کو اڑاتے ہیں، کبھی انہیں دیکھ لیا کرو کس طرح مانوس ہوتے ہیں، ان کے اشارے چلتے ہیں، کبوتر دوڑا ہوا واپس آتا ہے۔ کبوتر جو باز ہوتے ہیں کبوتر بازی کرتے ہیں، جن کا اشارہ ہوتا ہے کبوتر دوڑتا ہوا واپس آتا ہے، تو اشارے چلتے ہیں۔ مرغے بھی مانوس ہو جاتے ہیں، جس سے مانوس ہو گئے اشارہ کرتے ہیں، مرغا بھی دوڑتا ہوا واپس آتا ہے۔
آپ کے جو ہے آپ نے ایسے پرندے بے شمار دیکھے ہیں کہ اشارے ان کا مالک کرتا ہے اور وہ پرندے فوراً اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو، کبوتر کو، کوے کو، مرغے کو اپنے سے مانوس کر لیا، اور اتنا مانوس کیا کہ جب انہیں بلاتے تو فوراً یہ چلے آتے۔ جب مانوس کر لیا پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم ان چاروں پرندوں کو اب ذبح کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، پھر فرمایا کہ اے ابراہیم ان چاروں پرندوں کی جو گردنیں ہیں وہ اپنے پاس رکھ، گردنیں اپنے پاس رکھ، باقی سارا گوشت پاؤں سمیت، پر سمیت، ہر چیز کو آپس میں ان چاروں پرندوں کے آپس میں مکس کر دے، ملا دے، آپس میں ان کو پوری طرح ملا دے۔ اب ان کے پر، پاؤں، ان کے سارے جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ ملا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اب اس سارے چاروں پرندوں کے گوشت کے مجموعے میں سے کچھ حصہ لے اور 4 مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دے، 4 مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، مختلف 4 جگہوں پر ان پرندوں کے گوشت کو رکھ دیا گیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب ایک ایک کر نام لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو آواز دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب مور کو آواز دی تو اللہ کے حکم سے 4 مختلف پہاڑیوں سے گوشت، پر، پاؤں، ان کے اعضاء ایک دوسرے یعنی 4 مختلف پہاڑ کی چوٹیوں سے اڑ کر آ رہے ہیں اور آپس میں جڑ رہے ہیں، اور جڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو گردن تھی مور کی اس میں آ کر وہ لگ گئے، اور مور پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگا، جان پڑ گئی اس میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا اے ابراہیم اب مرغے کو آواز دے۔ جب مرغے کو آواز دی 4 مختلف پہاڑ کی چوٹیوں سے گوشت مرغے کا جو تھا وہ الگ الگ ہونے لگا، پر اس کے الگ الگ ہونے لگے، پنجے اس کے الگ الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ پورا جسم بن کر اپنی گردن سے آ کر جڑ گیا۔ اسی طرح کبوتر اور اسی طرح پر جو ہے کبوتر ہے، کوا ہے، اسی طرح جس کا نام لیتے گئے اور وہ انہی پرندوں کا گوشت الگ الگ ہو کر پورا جسم بنتا، ہر چیز ان کے ساتھ جڑ جاتی اور گردن سے آ کر وہ لگ جاتے، اور پہلے کی طرح وہ چل پھر رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کروں گا، کس طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو اسی کے متعلق اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ انسان میں جب مر جائیں گے ان انسانوں کے چاہے پورا جسم مٹی کی نظر ہو جائے، ذرہ ذرہ بن جائے، چاہے اس کے جسم کے اعضاء سمندر کے پانی کے اندر بہا دیے جائے، چاہے اس کے جسم کا ایک ایک جو ہے اس کے جسم کا جز ہواؤں میں اڑا دیا جائے، زمین میں دفنا دیا جائے، جہاں کہیں بھی انسانی جسم کے ذرات ہوں گے، چاہے طوفان اس کے جسم کے ایک ایک ذرے کو مشرق میں پہنچا دے، کچھ ذروں کو مغرب میں پہنچا دے، کچھ ذروں کو شمال میں پہنچا دے، کچھ ذروں کو جنوب میں پہنچا دے، کچھ ذروں کو زمین کی گہرائیوں میں پہنچا دے، اور کچھ ذروں کو آسمان کی بلندی پر پہنچا دے، کچھ ذروں کو جو ہے ہواؤں کی نظر کر دے، کچھ ذروں کو سمندروں کی نظر کر دے، جہاں کہیں بھی اس کے جسم کے ذرات ہوں گے، میرا رب تمام ذرات کو جمع کر کر
انسانی ڈھانچہ بنا کر روح اس میں ڈال کر دوبارہ زندہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کر کر دکھلایا، تو میرے رب کے لیے یہ عمل کرنا، یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ زندہ کرنا ہوتا، جب پہلی مرتبہ ہی زندہ کرنا مشکل نہ ہوا، جبکہ اس کا کوئی سانچہ نہ تھا، کوئی ڈھانچہ نہ تھا، کوئی وجود نہ تھا، عدم سے میرا رب جو ہے انسان کو وجود میں لے کر آیا، جبکہ اس کا کوئی سانچہ نہ تھا کہ انسانی شکل کیسی ہو، اعضاء کیسے ہوں۔ پوری دنیا میں کروڑوں اربوں انسان آئے ہیں اور آ رہے ہیں، ہر انسان کی شکل مختلف، اعضاء مختلف، بولی مختلف، چال مختلف، ڈھال مختلف، ہر انسان کا حسن مختلف۔ میرے رب کی نے اپنے خدائی کو ہر انسان کے اندر پرویا ہے کہ ان ہر انسان کے اعضاء کو دیکھ کر انسان اگر غور کرے تو اسے اپنا رب یاد آتا ہے کہ میرا رب کی قدرت کتنی عظیم ہے، میرے رب کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ تو اس وجہ سے جس رب نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ رب ہمیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا وہ پیدا کرے گا، اور اس کے لیے پیدا کرنا بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے امر کن سے ہر چیز وجود میں آ جائے گی، اور اس کے امر کن سے ہر چیز تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ایسا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی، اب ان آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت کہا ابراہیم نے، اے میرے رب تو مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ میرے رب نے فرمایا، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میرا دل تاکہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پکڑ تو 4 پرندے، پھر ان کو مانوس کر اپنے سے، پھر ڈال دے ہر پہاڑی پر ان کے ایک حصے کو، پھر ان کو بلا تو وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَعَلَمْ، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ